حافظ صاحب میں یہ پوچھوں گا کہ کسی ملک کو کیا یہ اختیار ہے کہ کسی کے خلاف لیجسلیشن کرے یا اس کا کوئی وفد آئے اور وہ ڈکٹیٹ کرے کسی ملک کو؟ دیکھیں جو آپ کا انٹرنیشنل لا ہے اس کے اندر تو جو ہے وہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ تو وہ ہے ایکڈیمک سوورن کنٹریز ہیں، ایک ایکڈیمک بات ہے. امریکہ کا کانٹیکس دنیا کے ممالک سے مختلف ہے. امریکہ نے جو اپنا ایک لابنگ کا سسٹم بنایا ہوا ہے اور جس کے اندر آپ لابنگ کر کے چلے جاتے ہیں تو پرائیویٹ بلز جو ہے لابیز کی فرمز ہیں وہاں پہ. میں نے وہی کہا نا کہ آپ اسے یہ سمجھیں کہ جو آپ کا ایک اپیزمنٹ کا پروسیس ہے کہ آپ نے کسی سینیٹرز کو یا کانگریس مین کو جو ہے آپ نے کرنا ہے اور آپ نے پیسے دینے ہیں، اس کو امریکہ نے ایک لیجسلیٹو کور دیا ہے. اس لیجسلیٹو کور کے اندر جا کے آپ کر لیں. وہ صرف پاکستان سے متعلقہ نہیں ہے، کسی بھی ملک، وہ انڈیا سے متعلقہ ہے، وہ چائنا سے متعلقہ ہے، وہ کرتے ہیں پرائیویٹ بلز جاتے ہیں. یہ ہے. اور کبھی بھی اگر لیگلی یا ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو امریکہ کے کسی بھی لا کی یا پارلیمنٹ کا پاس کرنا جو ہے اس کا ٹیریٹوریل جو ہے اس کا ایفیکٹ اپنے ملک کے اندر نہیں ہے. باہر کیا ہوگا؟ یا دنیا کی کسی پارلیمنٹ کے پاس یا لیجسلیٹو اتھارٹی کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ دوسرے کرے. ہاں چونکہ یہ ہے کہ اس کے اندر اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو ایک نیریٹو چونکہ ہم نے بلڈ کر لیا اوورسیز پاکستانی. دیکھیں آصف، ایک پکی بات ہے، آپ نے اگر پاکستان کے اندر پالیٹکس کرنی ہے یا پاکستان کے اندر ایشوز کو ایڈریس کرنا ہے یا پاکستان کے اندر جو ہے آپ نے دوبارہ پرائم منسٹر کی لیڈ کے اندر جانا ہے تو آپ کو تین چیزیں کرنی پڑیں گی. نہ وہ امریکہ کرے گا، نہ برطانیہ کرے گا، نہ چائنا کرے گا، نہ ٹرکی کرے گا. سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کو ایز اے پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ بیہیو کرنا پڑے گا. نمبر 2 یہ ہے کہ آپ کو پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس سے کلیئر ٹرمز کے اندر جو ہے یہ 2 نمبری نہیں چلے گی کہ سوشل میڈیا بریگیڈ جو ہے وہ اپنا چلاتا رہے اور جو اندر جائے. سواتی صاحب نے جتنی بھی باتیں کی ہیں وہ بالکل ٹھیک ہی ہیں. اسی طرح مروت صاحب بھی جو بات کر رہے ہیں کہ بالکل یہ ہے کہ نیگوسیشنز ہونی چاہیے، لیکن نیگوسیشنز کا اختیار ہر ایک کے پاس تو نہیں ہے نا. آپ نے کسی ایک بندے کو یا 2 بندے کو یا 3 بندوں کی آپ نے ٹیم ایشو یہ ہے کہ آپ نے ایک نیریٹو بنایا جو اپریل 2022 کے بعد آیا اور اس کا ریزلٹس یہ نکلا کہ 9 مئی کا ایک انسیڈنٹ ہوا. آپ مانے یا نہ مانے، اس 9 مئی کے انسیڈنٹ کے اندر اگر فرام ڈے 1 جو ہے اس سے ڈسٹنس کر دیا جاتا اور اس کو صرف ایک ایز اے کرمنل میٹر کے طور پہ لیا جاتا اور ایز پارٹی کے طور پہ نہ آیا جاتا، یا پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کے متعلق ٹویٹس یا ویڈیوز اور ان کو بنگلہ دیش کے ساتھ نہ ملا، کیا دنیا کو نہیں پتا کہ پرسیپشنز کیا ہے؟ کیا مجھے یا آپ کو یا مروت صاحب کو نہیں پتا کہ اگر کوئی چیز آ رہی ہے تو اس کا ٹلٹ کدھر جا رہا ہے؟ اس ٹلٹ کو جتنی دیر تک آپ نہیں اس ٹلٹ کی طرف لے کے آئیں گے کہ جب مجھے یا آپ کو یہ سب کو پتہ نہیں چلے گا کہ ناؤ دے آر سیریس، دے مینز بزنس. اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی جو ہے ایک بڑی پارٹی ہے، عمران خان کی ایک بڑی فالوونگ ہے، لیکن وہ فالوونگ یا پی ٹی آئی جو ہے وہ اممیچورٹی، جو پولیٹیکل اممیچورٹی ہے. میں حافظ احسان صاحب آپ کی طرف آؤں گا. گفتگو آپ نے سنی ہے. خان صاحب کہ اگر بالفرض ایک چیز تصور کر لی جائے، ازیوم کر لی جائے کہ کوئی مذاکرات کا سلسلہ ہو رہا ہے، کوئی بات چیت چل رہی ہے جس سے بھی ہو رہی ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ کیا اس کو ختم کرنے کے کوئی لیگل پروسیس اڈاپٹ کرنا پڑے گا یا بس ایک ایگزیکٹو آرڈر یہ ختم ہو جائے گی چیزیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو یہ ہے کہ جو لیگل پروسیس ہے اس نے تو اپنا راستہ لینا ہوتا ہے، وہ تو لینا ہوتا ہے اور لے کے اندر جو ہے پروسیکیوشن اپنے کیسز کو وڈرا بھی کر لیتی ہے. اس کے بعد جو ہے عدالت بھی دیکھ لیتی ہے کہ سفیشینٹ پروف ہے یا نہیں ہے، یا بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہے یا نہیں ہے. لیکن جو بنیادی چیز پکچر اس سے ذرا بڑی ہے، اور وہ بڑی یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے پچھلے 12 14 15 سال سے وہ ایک پولیٹیکل الائنمنٹ میں نہیں آ رہی. اور وہ اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے جب 2008 کے اندر اس نے جنرل الیکشن کا بائیکاٹ کیا، اور اس کے بعد 2013 سے آنورڈز جو ہے ایک اینٹی پالیٹکس میں اسے کہوں گا، کیونکہ پالیٹکس کے اندر آپ کو اگلے کی بات سننی بھی ہوتی ہے، اگلے کے ساتھ چلنا بھی ہوتا ہے، اور یہی پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہوتا ہے کہ آپ کے اختلافات اپنی جگہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس پروسیس کے اندر رہ کے جو ہے وہ سسٹم کے اندر آپ نے اس لوگوں کے لیے 26 ترمیم سے ریلیٹ کرتے ہوئے یہی بات کی جاتی ہے نا کہ مینیج کیا گیا سارا. نہیں اس طرح نہیں ہے. اب دوسرا اس چیز کے اندر 26 میں بھی، اور دوسرا جو سب سے بڑا پرابلم آیا ہوا ہے وہ یہ آیا ہوا ہے کہ آپ ایک پولیٹیکل ڈائیکاٹمی سے نہیں نکل رہے. آپ 2013 سے 18 تک بھی نہیں نکلے،
18 سے 2022 تک جو پیریڈ تھا اس سے بھی پولیٹیکل ڈائیکاٹمی سے نہیں نکلے. 2022 سے لے کے پھر اس کے بعد جب آپ کا جنرل الیکشن آیا اس وقت بھی آپ ڈائیکاٹمی سے نہیں نکلے, اور آج بھی آپ ڈائیکاٹمی سے نہیں نکلے. دیکھیں نا کہ اگر آپ اس کو ایک انڈیپینڈنٹ انالیسس کے طور پہ دیکھیں تو کیا پاکستان کی کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اگر پی ٹی آئی ہمارے سے مذاکرات اس وقت کرتی ہے, جو باہر والی ٹیم ہے اس کے پاس وہ کیپیسٹی, اس کے پاس وہ ٹرسٹ, نہیں کیپیسٹی ہے کہ دیکھیں پولیٹیکل نیگوسیشنز کرنا بھی تو ایک آرٹ ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جو مقدمے جھوٹے ہیں وہ تو نہیں وہ ایک اور ہے. نہیں عاصم وہ ایک اور چیز ہے, مقدمہ جھوٹا ہونا اور چیز ہے, پولیٹیکل ڈائیلاگ کا پروسیس ہونا ایک اور چیز ہے. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ آپ اسٹیٹ وے یہ کہہ دیں کہ نہیں جی سارے مقدمے جھوٹے ہیں, یہ سارے مقدمے سچے ہیں, لیکن وہ ایک کورٹ آف لا کا پروسیس ہے. اس وقت جس چیز پہ آپ نے سٹریس کیا ہے وہ یہ ہے, وہ ہے پولیٹیکل ڈائیلاگ. اب اس پولیٹیکل ڈائیلاگ کے اندر آپ نے سواتی صاحب کا بھی کہا, انہوں نے بھی اس چیز کا ذکر کیا, میں اس چیز کے اندر یہ سمجھتا ہوں. دیکھیں عاصم 5-4 چیزیں کسی بھی ملک کے اندر حقیقت ہوتی ہیں اگر آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ آگے آنا چاہتے ہیں. نمبر 1, آپ کو اپنی ایگزسٹنس کے ساتھ ساتھ دوسری پولیٹیکل پارٹی کی ایگزسٹنس کو جو ہے آپ کو ماننا پڑتا ہے. نمبر 2 یہ نہیں کہ کبھی آپ اپوزیشن میں ہیں کبھی آپ حکومت میں ہیں, یہ آپ کا ہے. نمبر 2 اس چیز کے اندر ہے کہ آپ اس پولیٹیکل کانفلکٹ جو ہے اس کو اس ذاتی کانفلکٹ تک نہیں لے کے جاتے کہ جس آپ یہ کہتے ہیں کہ میں ان سے بات بھی نہیں کرتا, یا یہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ جو ملک کے غدار ہیں یا ملک کے دشمن ہیں. تیسرا یہ ہے کہ آپ کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ پرماننٹ ہے. پاکستان کی جوڈیشری ایک پرماننٹ انسٹیٹیوشن ہے, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ایک پرماننٹ انسٹیٹیوشن ہے, پاکستان کی پارلیمنٹ ایک پرماننٹ انسٹیٹیوشن. اب آپ دیکھیں نا کسی بھی آپ پولیٹیکل ایک جو ورکر ہے جو ایک ہے اسے آپ یہ پوچھیں کہ کس نے یہ کہا تھا آپ کو کہ آپ کی 4 جگہوں پہ حکومت ہے اور آپ ریٹیلیٹ کر کے باہر چلے آئے. آپ کی کے پی میں حکومت ہے, آپ کی کشمیر میں حکومت ہے, آپ کی پنجاب میں حکومت ہے, آپ کا اس کے بعد جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے گلگت بلتستان کے اندر آپ, اور آپ باہر نکل آئے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ ایک ووٹ آپ ایک ووٹ آف دیکھیں میں وہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ جائیں تو آپ ان ساری پولیٹیکل پارٹی سے پوچھیں کہ کیا فارمر پرائم منسٹر نے ایک سالڈ ایفرٹ کی کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سکسیڈ نہیں ہونا چاہیے. کیا ایم کیو ایم کے پاس وہ سنسیریٹی کے ساتھ گئے, کیا باپ پارٹی کے ساتھ وہ سنسیریٹی کے ساتھ گئے, کیا وہ دوسرے بندے تھے جنہوں نے گروپ بنایا ہوا تھا. اچھا اور پھر بھی آپ نہیں اور پھر کانفیڈنس ہو رہا تھا تو جو بیانات آ رہے تھے دیکھیں اور پھر بھی آپ دیکھیں کہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوتی ہے کتنے ووٹ سے فرق سے ہوتی ہے. اگر اور پھر اس کے بعد اگر ایک چیز اور کر لی جاتی کہ جب آپ دوبارہ اگر فرض کیا وہ پی ڈی ایم کے اندر آ گئے تھے اور آپ کو کہا گیا کہ ٹھیک ہے ہم الیکشنز کے اندر چلے جاتے ہیں, آپ مے کے اندر نہ آئیں, آپ نے کہا نہیں ہم نے تو ریئیکٹ کرنا ہے, اور پھر آپ اس ریئیکشنز کے اندر جو ہے آپ نے پھر چیف جسٹس کو نہیں چھوڑا, پاکستان کے آرمی چیف کو نہیں چھوڑا. اور ابھی بھی عاصم میں ایک چیز آپ کو بتاؤں, جتنی دیر تک یہ پولیٹیکل ڈائیکاٹمی جو ہے وہ نہیں آئے گی, اور سب سے پہلے انہیں کرنا چاہیے اپنا سوشل میڈیا بریگیڈ بند کرنا چاہیے, ان لوگوں سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کرنا چاہیے, اور جو جینون لوگ ہیں جس طرح یہ ہیں یا دوسرے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ اس پولیٹیکل ڈائیلاگ اس ملک کا وے فارورڈ ہے وہ کریں, انسٹیٹیوشنز کی ریسپیکٹ کریں, موقع لیں, اور اس ارلی الیکشن کے اندر جائیں کہ جو ارلی الیکشن سب کے لیے سوٹیبل ہو, اور اس کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ آدمی پلے کر سکتا ہے وہ ہے مولانا فضل الرحمان.